السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصیام سبق نمبر ہے 144 144۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه، متفق علیہ۔ وللحاکم من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارۃ وہو صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالی ہی نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ بخاری مسلم۔ اور مستدرک حاکم میں یوں مروی ہے اگر کوئی شخص بھول کر رمضان میں روزہ افطار کر لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا روزے کی حالت میں اگر بھول کر افطار کر لیا، بھولے سے کھا پی لیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ اس صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں۔ بھولے سے جو کھایا جو پیا، جیسے یاد آیا کہ میں روزے سے ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ کہ روزے دار اگر بھول کر کھا پی رہا ہے تو کیا اس کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کو روکنا چاہیے۔ بتانے والا اسے بتائے کہ آپ روزے سے ہیں۔ فتاوی اسلامیہ۔ تو روزے دار جب بھولے سے کھا پی لے، یاد آئے یا کوئی بتا دے تو اس کو چاہیے کہ فوراً رک جائے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعہ القیع فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، اخرجہ ابو داود والترمذی وعلہ احمد وقواہ الدارقطنی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے خود بخود قے آ جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے۔ اسے امام احمد نے معلول کہا اور دارقطنی نے قوی کہا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اگر خود بخود اپنے آپ قے الٹی آ گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر کوئی شخص جو ہے وہ قے کرے گا، الٹی کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بدلے میں اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اس روایت کو محققین نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہی روایت جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے مروی ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرے گا روزے کی قضا دینی ہوگی، اور اگر اپنے آپ خود بخود اسے قے آ گئی تو ایسے پر جو ہے وہ قضا نہیں، یعنی روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور یہی امام شافعی، امام سفیان الثوری، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ تعالی کا موقف ہے،
وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اگلی حدیث ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتی بلغ قراء الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ کی طرف رمضان میں نکلے، آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراء الغمیم نامی جگہ پر پہنچے۔ اس دن لوگوں نے بھی یعنی صحابہ نے بھی روزہ رکھا، آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اسے اتنا اونچا کیا کہ صحابہ نے دیکھ لیا، پھر آپ نے وہ پانی پی لیا۔ اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ بعض لوگوں نے اب بھی روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر الفاظ یوں ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ یقیناً روزے نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے اور وہ صرف آپ کے عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا، یعنی روزہ افطار کر لیا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسافر کو روزہ رکھنے اور چھوڑنے میں اختیار ہے، اور ضرورت لاحق ہونے پر مسافر روزہ افطار کر سکتا ہے، چاہے دن کا اکثر حصہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ گزر چکا ہو۔ حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے سفر کے دوران میں مشقت کی صورت میں روزہ افطار کر لینا افضل ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا مسافر نے اگر روزہ رکھ لیا سفر میں اور اب روزہ رکھ کر اس کے لیے دشواری اور مشکل اور پریشانی ہوئی، اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں اس روزے کے بدلے روزہ رکھ لے۔ اور یاد رکھیے، ویسے بھی اللہ رب العالمین نے مسافر اور مریض کو یہ اجازت دی کہ وہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر اور مریض کو اجازت ہے سفر میں روزہ چھوڑ دیں اور بعد کے اندر جو ہے وہ ان روزوں کو رکھ لیں، جو بیماری اور سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے۔ اور یہی حکم حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے ہے۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی، اگر سفر میں روزہ رکھ لیا تھا، اب طبیعت جو ہے وہ درست نہیں اور حالت خراب ہے، مشقت ہے، تو روزے دار کو چاہیے روزہ توڑ دے، افطار کر لے، بعد میں روزہ رکھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہمارے لیے ایک اور نرمی اور آسانی والا معاملہ اس حدیث سے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوا۔ اگلی حدیث ان حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आजिदु बी कुव्वतन अला सियामी फी सफरी फहल अलैया जुनाहुन फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया रुखसतुम मिनल्लाह फमन अखज़ बिहा फहसनुन वमन अहब्ब अन यसूमा फला जुनाहा अलैहि रवाहु मुस्लिमुन वास्लुहु फिल मुत्तफकी अलैहि मिन हदीस आइशा अन्ना हमजा तबन अमरिन सअला। हजरत हमजा बिन अमर अल असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी फरमाते हैं, हमजा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर में रोजा रखने की ताकत रखता हूं, तो क्या मुझ पर कोई हर्ज है, मेरे ऊपर कोई गुनाह है, यानी अगर मैं सफर में भी रोजा रख लूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसाफिर को रोजा छोड़ देना यह अल्लाह की तरफ से रुखसत है, जो अल्लाह की रुखसत को ले ले बेहतर है, और जो रोजा रखना पसंद करे यानी सफर में भी रोजा रख ले उस पर गुनाह कोई नहीं है। और इसे मुस्लिम ने रिवायत किया, और इस हदीस की असल हजरत आयशा से बुखारी मुस्लिम में यूं मरवी है कि जनाब हमजा बिन अमर ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, और याद रखिए पीछे हदीस गुजर चुकी है बुलूगुल मराम ही के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन आमाल में रुखसत दी, अल्लाह की रुखसत को ले लेना ये ज्यादा अफजल है, यानी अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब या ज्यादा पसंदीदा और अफजल है जिन चीजों में अल्लाह ने छूट दी है। तो बहरहाल इस हदीस से ये मालूम हुआ, मुसाफिर अगर रोजा रखना चाहे सफर में तो उस पर गुनाह कोई नहीं है, जबकि सफर में रोजा न रखना ये अफजल और बेहतर है। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह की अता करदा रुखसतों को कबूल किया जाए, जिस तरह अल्लाह नापसंद करता है कि अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब किया जाए। मुस्नद अहमद। प्यारे भाइयों, आज के सबक नंबर 144 से हमें यह मालूम हुआ, भूल कर अगर खा पी लिया तो रोजा नहीं टूटा। जैसे याद आया या याद करवाया गया, चाहिए कि वो फौरन रुक जाए। और इसी तरह अगर खुद ब खुद क्या उल्टी आ गई, रोजा नहीं टूटेगा। और इसी तरह आज के सबक से ये मालूम हुआ, रोजेदार सफर में रोजे की हालत में अगर मुशक्कत में मुब्तला हो जाए तो वो रोजा अफ्तार कर ले, भले दिन का जौन सा भी वक्त हो। और अगर रोजेदार रोजा रखना चाहे तो रख सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।